بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبریں بہت بری ہیں۔ ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے دو سب سے بڑے ڈیم تربیلا اور بنگلہ ڈیم، وہاں پر پانی کا ذخیرہ ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے 35% تک پنجاب اور سندھ کو بتا دیا گیا ہے کہ پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ اور ڈیڈ لیول کا مطلب یہ ہے کہ آج پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی کمی پورے ملک میں ہونے جا رہی ہے۔ بہت زیادہ شدید خطرات ہیں ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے پورے پاکستان کو۔ غذائی کمی، غذائی قلت کا شکار پہلے ہی ہے ملک، اب خوراک کی کمی ہو سکتی ہے مزید۔ یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے۔ دوسری طرف دیکھیے IMF کیا کہہ رہا ہے، ڈو مور کا مطالبہ ہے۔ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ سب اچھا ہے، ہم نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا، معیشت بہترین کر دی، سب جھوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ مزید قرضے لیے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لے چکی ہے۔ یہ واپس کس طرح کرنا ہے؟ قرض لے کر تو کوئی بھی معاملات بہتر کر سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر قرض کہیں سے مل رہا ہے اور پھر بھاری شرح سود پہ مل رہا ہے اور ایک قرض اتارنے کے لیے دوسرا قرض لیا جا رہا ہے، تو قرض دینے والا تو خوش ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اثاثے، ہم پھر بعد میں وہ بیچ کر پیسے پورے کر لیں گے۔ تو قرض لیے جا رہے ہیں، واپس کس نے کرنا ہے؟ گزشتہ 3 سال کا اگر آپ دیکھیں تو اتنے زیادہ قرضے لیے گئے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد جناب اسمبلی میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، کس طرح نعرے لگے ہیں قیدی نمبر 804 کے، حیران کن ہے۔ اور PTV بھی بے بس نظر آیا۔ PTV کی پوری کوشش تھی کہ جناب یہ چیزیں رجسٹر نہ ہو سکیں، لیکن ویڈیوز میرے پاس ہیں، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت کو کس قدر شرمندگی کا سامنا ہوا ہے۔ پہلی خبر ہے، حکومت کو IMF قسط کے حصول کے لیے نئے ٹیکس اہداف اور شرائط کا سامنا، مزید ٹیکس لگانے ہیں، نئے اہداف مل گئے ہیں۔ اور پہلے ہی لوگ ٹیکس کی وجہ سے تنگ ہیں، ابھی اور ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی بجلی سستی نہیں، بجلی مزید مہنگی کرنے کی بات ہو رہی ہے، پیٹرول مزید مہنگا کرنے کی بات ہو رہی ہے، مزید ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے، مزید قرضوں کی بات ہو رہی ہے۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی میں ٹیکس اصلاحات پر گفتگو جاری ہے۔ تکنیکی مذاکرات میں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ متوقع ہے۔ یہ جناب تفصیل خبر کچھ اس طرح ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات جاری۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کو $1 ارب کی قسط کے حصول کے نئے اہداف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ اور گردشی قرض میں کمی پر مذاکرات ہوں گے۔ بجلی کے بلوں پر 2.80 روپے فی یونٹ سرچارج لگانے کی تجویز زیر غور ہے۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں، کہہ رہے تھے بجلی سستی کریں گے، خبر آ رہی ہے $2.80، $2.80 بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ آپ سوچئے ذرا، پھر یہ فی یونٹ اتنی مہنگی ہونی ہے تو پھر اس کا امپیکٹ کتنا آئے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر کاربن ٹیکس لگانے کے امکان پر غور ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیزل مہنگا ہوگا تو ہر کھانے پینے کی چیز ڈیزل جن ٹرکوں میں ڈلتا ہے، آپ دیکھیے وہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، وہی استعمال ہو رہے ہیں چیزیں پہنچانے کے لیے، اس میں اضافہ ہوگا۔ پیٹرول کی گاڑیاں، امیر آدمی تو الیکٹرک گاڑی لے سکتا ہے، تو جو نسبتاً متوسط طبقہ ہے یا اپر مڈل کلاس ہے وہ تو وہ گاڑی لے نہیں سکتے۔ تو بہرحال، اور غریب کا کیا ہوگا، متوسط طبقے کا کیا ہوگا جو موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی پیٹرول پھر مہنگا ہوگا، وہ کہاں جائے؟ تو پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر کاربن ٹیکس لگانے کے امکان پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں پر کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز پر بھی بات چیت ہوئی۔ نجکاری کے شارٹ ٹرم پلان پر حتمی بات چیت متوقع۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی میں ٹیکس اصلاحات پر بھی گفتگو۔ تکنیکی مذاکرات میں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ متوقع۔ پالیسی سطح کے مذاکرات ختم ہونے کے بعد IMF ابتدائی بیان جاری کرے گا۔ حکام کی جانب سے IMF کو بریفنگ دی گئی کہ زرعی انکم ٹیکس کی مد میں 300 ارب روپے جمع ہونے کی گنجائش ہے۔ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر خصوصی سیشن آج ہوگا۔ سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے 1250 ارب روپے 1250 ارب روپے کے قرض لینے کا پلان تیار ہے۔ حکومت نے بینکوں سے 10.8% شرح سود پر 1250 ارب روپے قرض لینے کی تجویز دی ہے۔ دیکھیں، قرض پر قرض۔ سرکولر ڈیٹ کس طرح کم کرنا ہے؟ مہنگی بجلی انہوں نے بنائی، لائن لاسز یہ حکومت کرے۔ اس نے بڑا اچھا کہا کہ حکومت ان چیزوں کا کریڈٹ لیتی ہے جو کہ انہوں نے خود بحران یا عذاب پیدا کیے ہیں، ان کو کہ جی ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو ختم کر رہے ہیں۔ جس میں آپ دیکھیے سولر پالیسی اگر لے کر آئے، جی اب ریورس کرنی ہے، یہ لے کر آئے۔ جو بجلی مہنگی کے کارخانے لگائے وہ انہوں نے لگائے، مہنگے قرض انہوں نے لیے۔ جو آج کہتے ہیں جی سی پیک کے لیے مشکلات ہیں، فلاں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے لیا تھا، فلاں لیا تھا، یہ وہ سب چیزیں ریورس کرنی پڑنی ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو اسپیشل اکنامک زون تھے IMF کہہ رہا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ سب ان کے لگائے ہوئے پروجیکٹ ہیں جن کو یہ ریورس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم جناب اسٹیبلٹی لے کر آ رہے ہیں۔ خود سارا کچھ کیا، خود مہنگے کارخانے بجلی کے لگائے اور عذاب اس قوم پر مسلط کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صارفین پر 2.8 روپے فی یونٹ سرچارج لگا کر قرض اتارنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ نیپرا کے فیصلوں پر عمل درآمد سے متعلق خصوصی سیشن
قومی مالیاتی کمیشن میں وفاق اور صوبوں کے درمیان محاصل کی تقسیم پر بات چیت ہوگی. یہ صرف IMF کی خبر تھی. دوسری طرف آپ دیکھیے تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے, ڈٹی ہوئی ہے. PTI کا 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع, جا رہے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. مینار پاکستان پر یہ ساری حکومت اور اس کے ادارے مل کر بھی, سارا پیسہ لگا کر بھی جرت نہیں ہے کہ 22 مارچ کو یہ جلسہ رکھ سکیں. تحریک انصاف جو ہے وہ اجازت مانگ رہی ہے, نہیں دی جاتی ان کو اجازت, پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. جی مریم صاحبہ کہتی ہیں تخت لاہور ہے, تخت پنجاب ہے, تخت رائے ہے, یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میری مرضی کے بغیر جلسہ کیا, یہ گھروں میں میٹنگ کر لیں. مگر بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں, نہیں اجازت, عدالت جا رہے ہیں, یہاں کمشنر تو اجازت دینی نہیں, لیکن عدالت سے رجوع کر رہے ہیں. عدالتیں بھی انہوں نے بھرتی کر لی ہیں, ججز سارے لگا لیے ہیں. مگر جب یہاں بھی نہیں ہوگا, فرض کیجئے کوشش تو کر رہے ہیں, میدان میں تو ہیں, تو پھر پتہ تو لگے گا یہاں کون سے انسانی حقوق بچ گئے ہیں. یہاں تو آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا جو اجازت دیتا ہے. پوری دنیا میں بنیادی چیزیں ہیں کہ ہر ایک کو اس طرح سے جلسہ کرنے کی, اپنی بات کہنے کی, اپنی رائے دینے کی اجازت ہے, وہ بھی نہیں مل رہی. بہرحال وہ کوشش میں ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر جلسہ کریں گے. ابھی ریلیز انہوں نے کر لی, ابھی اسلام آباد سے خبر آئی تھی, ہم نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ وہاں پر بھی انہوں نے ریلی پنڈی میں نکال کر اس کے بعد اسلام آباد میں ایک جگہ جلسہ بھی کر لیا, اور حکومت پریشان ہوگی کہ کیسے انہوں نے کر دیا ہے. سلمان بن راجہ کے انسداد دہشت گردی عدالت سے جاری وارنٹ ہائی کورٹ سے معطل ہو گئے. یہی کام ہو رہا ہے تاکہ یہ نہ وکالت کر سکے, نہ کوئی جماعت کو دیکھ سکے, اس کو مقدموں میں الجھاؤ. لیکن پھر بھی دیکھیے انسداد دہشت گردی عدالت نے وارنٹ جاری کیے تھے پاکستان کے ٹاپ کے وکیل سلمان بن راجہ کے, ہائی کورٹ سے آخرکار وہ معطل ہوئے ہیں. تربیلا ڈیم میں پانی کا قابل استعمال ذخیرہ آج ختم ہونے کا امکان, ایکسپریس کی یہ خبر ہے. پھر تربیلا اور منگلا ڈیم ڈیڈ لیول کے نزدیک پہنچ گئے. ارسا نے صوبوں کو خبردار کر دیا ہے کہ جناب پانی کی شدید کمی ہے, کوئی انتظام کر لیں, اور پانی بہت زیادہ کم ہو گیا ہے, یہ بہت خطرناک ہے فصلوں کے لیے. تربیلا ڈیم پانی کی سطح آج رات تک ڈیڈ لیول تک پہنچنے کا امکان, ڈیڈ لیول تک پہنچنے کے بعد سطح صرف 3 فٹ رہ گئی. اور اس کے بعد جناب یہ خبر ہے کہ آج رات تک ڈیڈ لیول تک پہنچنے کا امکان ہے پانی کا, اور ڈیڈ لیول پہنچنے پر پانی کا قابل استعمال ذخیرہ ختم ہو جائے گا. قابل استعمال ذخیرہ ختم ہو جائے گا آج. رپورٹ کے مطابق ارسا ذرائع نے کہا ہے کہ تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 26,000 ایکڑ فٹ رہ گیا. ارسا کا کہنا ہے کہ تربیلا ڈیم کا ڈیڈ لیول تک پہنچنے کے لیے صرف 3 فٹ رہ گئے. تربیلا ڈیم کے ڈیڈ لیول پر پہنچنے پر پانی کا قابل استعمال ذخیرہ ختم ہو جائے گا. تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 1,405 فٹ ریکارڈ ہے, اور ارسا نے کہا تربیلا ڈیم میں پانی 1,402 فٹ تک زراعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. درائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 14,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی. تربیلا ڈیم سے پانی کا اخراج 20,000 کیوسک. اسی طرح منگلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 1,94,000 فٹ ہے. درائے جہلم منگلا کے مقام پر پانی کی آمد 16,000 اور اخراج 23,000 کیوسک ہے. پانی آ کم رہا ہے, جا زیادہ رہا ہے. اور درائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 9,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی. درائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 11,000 کیوسک ریکارڈ ہوا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات اتنے خراب ہیں کہ پنجاب اور سندھ کو بتا دیا گیا ہے کہ پانی کی شدید کمی ہے, تو آپ اپنے انتظامات کر لیں. اور بتا دیا گیا ہے تقسیم کے حوالے سے بھی مشکلات ہیں. نیا ضابطہ بھی جاری کر دیا ہے کہ 30 سے 35% قلت کا خدشہ ہے, اور محکمہ آبپاشی کو فوری طور پر آگاہ کر دیا ہے. اس سے گندم کی خاص طور پر فصل کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, اور ظاہر ہے کہ پھر زمین کو جب اب پانی ملے گا تو آگے بھی مزید خدشات ہیں. منگلا اور تربیلا 3-4 روز میں ڈیڈ لیول پر جا سکتے ہیں. یہ جناب اب خبریں پہنچا دی گئی ہیں, بتا دیا گیا ہے. ڈان میں بھی خبر ہے, آج میں نیوز میں ہر طرف یہ خبر سامنے آئی ہے. اچھا یہ دیکھیے جی, مشترکہ اجلاس سے صدر کا خطاب, PTI کی ہنگامہ رہی. یہ جی زرداری صاحب مسکراہٹ رہے ہیں. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی, اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صالح, اب اپوزیشن احتجاج کری لیکن کیمرہ اس طرف نہیں جائے گا, مگر شور ہے, چہرے آپ ان کے دیکھ لیے اترے ہوئے ہیں. Members of the Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. یہ دیکھیے آپ, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. اچھا نہ وہ باقی ناقدار قیدی نمبر 804 کے مسلسل نعرے لگے ہیں. قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی لگ رہے ہیں,
اور ان کے چہرے دیکھیے, یہ دیکھیے. The House should ensure development is not limited to a few select areas, but reaching every home. اچھا, وہ اپنی طرف سے ڈسٹ بجا رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی یہ وہ پارٹی ہے ڈسٹ بھی بجا رہی ہے, سارے عہدے بھی لے لیے, اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جمہوریت کے لیے یہ سارا سپورٹ کریں. 26ویں ترمیم بھی, اقتدار بھی, موجیں بھی, اور آصف بھٹو صاحب بیٹھی ہیں جن کے مقابلے پر سارے بیٹھ ہی گئے تھے یا ریجیکٹ ہو گئے ان کے کاغذات جان سے, تو بلا مقابلے انہوں نے منتخب ہونا تھا. اس طرح سے جمہوریت چل رہی ہے. The ignored and rejected areas demand urgent attention from the federal government. خان کے جو ہیں وہ نعرے نہیں برداشت ہو رہے, آواز نہیں برداشت ہو رہی, تو ان کو ہیڈ فونس ہو رہے ہیں. قیدی نمبر 804, قیدی نمبر 804. لے جی, نعرے یہی تھے قیدی نمبر 804. تقریر کا کوئی پتہ نہیں, کسی نے نہیں سننی, نہ سمجھ آنی ہے. قیدی نمبر 804 کے نعرے ہیں. In this regard, improving our taxation system is essential to moving forward as a country. We must reform and expand our tax rate. لے جی, جو لکھی ہوئی تقریر ملی ہے, ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. ان شخصیات نے کون سا ٹیکس دیا آج تک, کتنا ٹیکس دیا, کتنی ان کی دولت ہے, نہ شمار ہے نہ پتہ ہوتا ہے, بس جو کاغذات جمع کروا دیے ٹیکس کتنا دیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی تنخواہیں بھی بڑھائی ان پارلیمنٹینینز نے, اور یہاں بات ہو رہی ہے. اور زرداری صاحب مسکرائے ہیں جب نواز شریف کے خلاف نعرے لگے ہیں. یہ بھی دلچسپ ہے جی, یہ مریم نواز خان صاحبہ رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے. یہ دیکھیں مسکرا رہے ہیں. جب نواز شریف کے خلاف جب نعرے لگے ہیں تو زرداری صاحب مسکرا رہے تھے, یہ بھی خوب ہے. تو یہ جناب ہو رہا ہے آج پارلیمنٹ میں. زرداری صاحب کی تقریر تھی کہ 1 سال مسلط کیے گئے ہو گیا ہے ان لوگوں کو, تو اس کے بعد انہوں نے بتانا ہے جی یہ سال ہم نے مسلط کر کے کیا حاصل کیا ہے, اور وہاں ہم نے یہ کر دیا ہے, یہ کمال, اور آگے یہ کمال ہے. یہ مقصد ہوتا ہے جی صدر کی تقریر کا. لیکن دیکھیے یہاں احتجاج کی اجازت نہیں ہے, بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے. جتنی خبریں آئی ہیں اب تک پچھلے 3 سال میں, بتا دیجئے کوئی ایک اشاریہ جس میں ملک میں کہیں بہتری نظر آ رہی ہو, ایسا کہیں نظر نہیں آتا. صرف ان کی موجیں, سابق اقتدار جو لوگ ہیں, طاقتور ہیں, جو شرافیہ ہے, ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. باقی عام لوگ تو پس گئے ہیں, اور اوپر سے کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ درست کر دیا. اور زیادہ اگر کہیں جواب نہ ملے, جب بار بار کہہ کے جی بڑا اچھا ہو رہا ہے, بڑا اچھا ہو رہا ہے, جہاں کہ غلط ہو رہا ہے, یہ تو جناب ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے, سیاست کی خوب قربانی دی ہے. اقتدار کے مزے لے لیے, اور اپنے مخالفین کے خلاف مقدمے, اور ان کو کہیں گے نہیں چھوڑا, نہ جلسے کی اجازت ہے, آئین پامال کر دیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں قربانی دے دی ہے. قربانی تو آپ نے اس عوام کی دی ہے, اور جس دن عوام کے ہاتھ میں فیصلے آ گئے, جس طرح انہوں نے 8 فروری کو فیصلہ سنایا تھا, اس کو نہیں مانا گیا, اور اس کی وجہ سے ساری انسٹیبلٹی ہے. تو جب عوام کے ہاتھ میں دوبارہ فیصلہ آ گیا نا, انہوں نے تو فیصلہ سنایا تھا, مانا نہیں, تو پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.